سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو خالق کائنات نے یہ کمالات و فضائل عطا فرمائے. خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ اگر محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درخت آتے ہیں تو محبوب علیہ السلام ان سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، اور اگر محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پتھر آ گئے تو خالق کائنات نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ محبوب علیہ السلام ان سے بھی کلام کرتے ہیں. ایسا کمال محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک شہد کی مکھی آ گئی. توجہ ذرا میری بات پر کیجیے گا. ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب علیہ السلام کے دربار میں شہد کی مکھی آئی. محبوب علیہ السلام شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں یہ تو بتا کہ تو شہد کس طرح بناتی ہے. کیا پوچھا ہے؟ کیا پوچھا کہ تو شہد کس طرح بناتی ہے. اب وہ شہد کی مکھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا خالق کائنات نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آقا صبح کو جب ہم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں آقا باغوں کے اندر جا کے مختلف پھلوں کا رس چوس کے آتی ہیں تو خالق کائنات ان رسوں کو شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے. اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد کی مکھی یہ تو بتا کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تو نے میٹھے پھل کا رس چوسا تو شہد میٹھا ہو گیا، لیکن باغ میں کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو پھیکے ہوتے ہیں. پھر یہ تو بتا کہ ان کا رس میٹھا کس طرح ہوتا ہے. وہ شہد کی مکھی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا خالق کائنات نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے. آقا صبح کو جب ہم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں آقا جاتے ہوئے بھی آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. آقا جب پھلوں کا رس چوس کے واپس آتی ہیں آقا آتے ہوئے بھی آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے. خالق کائنات آقا درود و سلام پڑھنے کی برکت سے خالق کائنات کو بھیکے اور گھر میں رسوں کو بھی میٹھا فرما دیتا ہے. اب وہ شہد کی مکھی ہو کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اور اس کے کڑوے اور پھیکے رس بھی میٹھے ہوں اور آپ کی پھیکی زبانیں بھی میٹھی نہ ہوں. مل کے ذرا پڑھیں الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأما نباته وأتم برهانه وعظم
اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ارض و عجم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک بارگاہ میں یہ درود و سلام کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خالق کائنات کی جو رحمت ہے قریب من المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اور مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ خالق کائنات محبوب علیہ السلام فرماتے کہ تو با خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، تو با خوشخبری ہے، خوشی ہے اس بندے کے لیے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے۔ حضور فرماتے کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آیا، اس بندے کے لیے ایک خوشخبری۔ حضور فرماتے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے کے آیا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو با سبع مرات، ارے 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لے کے آیا۔ جس نے ایک مرتبہ دیکھا اور ایمان لے کے آیا، اس کے لیے محبوب علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بندوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن مجھ پہ ایمان ضرور رکھتے ہیں۔ مفتی حسن صاحب آپ نے اپنی کتاب شان مصطفیٰ بازرگان مصطفیٰ اس کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی، صرف کوشش کروں گا کہ ایک حدیث پاک کے اندر اپنا ٹائم مکمل کیا جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے محبوب علیہ السلام پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب محبوب علیہ السلام آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ ہوا کچھ یوں کہ محبوب علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ایک دیہاتی بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے ذریعے محبوب علیہ السلام کے آگے آگے ایک دیہاتی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے دیہاتی ان پڑھ، کچھ آتا نہیں، لیکن طواف کرتے ہوئے کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ حالانکہ پڑھنا تو یہ چاہیے تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اب اس کو الفاظ نہیں آتے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب محبوب علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہے اور وہ دیہاتی آگے آگے ہے، وہ حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب محبوب علیہ السلام پیچھے پہلے پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، جب میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں کے اندر اس دیہاتی کی آواز گئی کہ وہ کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، محبوب علیہ السلام کو الفاظ اتنے پسند آئے کہ محبوب علیہ السلام آپ نے بھی فرمانا شروع کر دیا یا کریم یا کریم یا کریم۔ پہلے وہ دیہاتی کہتا تھا یا کریم یا کریم یا کریم، اب محبوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے کہ محبوب علیہ السلام پہلے آپ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، جب اس دیہاتی کے الفاظ سنے کہ وہ کہتا ہے یا کریم یا کریم، محبوب علیہ السلام آپ نے بھی پیچھے پیچھے فرمانا شروع کر دیا یا کریم یا کریم۔ اب وہ دیہاتی اگر رکنے یمانی کے پاس جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، محبوب علیہ السلام آپ بھی پیچھے پیچھے فرماتے جا رہے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم۔ وہی دیہاتی جب حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو جا کے وہی الفاظ دہراتا ہے اور محبوب علیہ السلام آپ بھی وہی الفاظ دہراتے جا رہے ہیں۔ جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ ہے تو رب کا گھر، لوگ رب کے گھر کے اندر بھی آ کے باز نہیں آتے، دل کے اندر نفرت لے کے غصہ کر کے کہ دیکھو ہے رب کا گھر، لوگ رب کے گھر کے اندر، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں لیکن لوگ رب کے گھر کے اندر بھی آ کے میری نقل اتار رہے ہیں، میری بےعزتی کر رہے ہیں، میری نقل اتارتے ہیں بڑے غصے کے ساتھ، بڑی نفرت کے ساتھ۔ جب اس نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو ساری کا سارا غصہ دور ہو گیا۔ اب محبوب علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا کیا ہے؟ کہتا جی اے حسین چہرے والے، اے بولو اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت قد والے، اگر تیرا اتنا حسین چہرہ، اگر تیرا اتنا حسین چہرہ، اگر تیرا اتنا خوبصورت قد نہ ہوتا
تو میں تیری شکایت اپنے آقا علیہ السلام سے کرتا ہوں. کھڑا کس کے سامنے نہیں؟ بولو صحیح. آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، کہتا کہ اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت قد والے، اگر آپ کا اتنا حسین چہرہ، اگر آپ کا اتنا خوبصورت قد نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں آپ کی شکایت اپنے آقا علیہ السلام سے جا کے کرتا. محبوب علیہ السلام آپ کے لبوں میں تبسم آیا. محبوب علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں یہ تو بتا کبھی اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے؟ کیا پوچھا نہیں؟ کبھی اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے؟ تو رو کے کہتا کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف سونے دی ایوان پوش میرے دی او بن جائے جوتی شالا یار دے پیری تے جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چلے دا یار فریدا او کدی مل جائے سونا یار فریدا او کدی مل جائے سونا تے میں رو رو حال سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ کبھی اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے؟ تو رو کے کہتا نہیں کبھی اپنے آقا علیہ السلام کی کبھی بھی زیارت نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ میں ان پہ ایمان ضرور لے کے آیا ہوں. محبوب علیہ السلام پوچھے تھے یہ تو بتا کہ تو اپنے محبوب علیہ السلام پہ ایمان کس طرح لے کے آیا؟ اب وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میں دیکھے کہ آج تک کبھی آقا علیہ السلام کا 14ویں کے چاند جیسا چہرہ دیکھا تو نہیں، لیکن محبوب علیہ السلام آپ کی رسالت کا بھی اقرار کیا ہے، محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی اقرار کیا ہے، اور محبوب علیہ السلام کا پیغام سنا تھا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور محبوب علیہ السلام کے فرمانے سے میں خالق کائنات کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو محبوب علیہ السلام نے اس کا ایمان دیکھا. ارے عجیب دیہاتی ابھی مجھے دیکھا بھی نہیں، میری رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، میری ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے. محبوب علیہ السلام نے پھر خوشخبری سنائی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دیہاتی سن، دنیا میں تیرا نبی ہوں اور قیامت والے دن تیری شفاعت بھی میں کر دوں گا. کیا فرمایا؟ دنیا میں تیرا نبی ہوں اور کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت بھی کروں گا. جب اس دیہاتی نے سنا کہ وہ محبوب علیہ السلام وہ نات بھی ہے نا کہ کدی بھی خواب دیکھو گے نصارہ یا رسول اللہ کہ ساری زندگی جن کے نصارے کے لیے میں ترستا رہا، آج وہ محبوب علیہ السلام میرے سامنے موجود ہیں. تو محبوب علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور میرے بہو فرماتے ہیں گر کے کہتا ہوگا کہ میں تو جی
वसीले सारी जिंदगी मेरी आंखें तरसती रही। जब महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ तो कदमों में गिरा। अब महबूब अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, बड़े बड़े तवज्जो करो बेटे, महबूब अलैहिस्सलाम आपने उस देहाती को फरमाया, देहाती सुन, खालिक कायनात ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का ताज पहना कर भेजा है। मुझे जो खालिक कायनात ने इस दुनिया के अंदर भेजा है तो लोगों को कदमों में गिराने के लिए बल्कि सीनों के साथ लगाने के लिए। सुभान अल्लाह। आप बात है कि तू मेरे कदमों में गिरा है, तो कदमों में गिराने के लिए नहीं आया। अरे मैं तो आया हूँ तो लोगों को सीने के साथ लगाने के लिए आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने उस देहाती को उठा के सीने के साथ लगाया। अभी महबूब अलैहिस्सलाम इस देहाती को सीने के साथ लगाया ही था, हुआ कुछ यूं कि खालिक कायनात की तरफ से जिब्राईल अमीन आ गए। जिब्राईल अमीन आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका खालिक कायनात आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है कि ये जो देहाती आपके सामने खड़ा है आपके सीने के साथ अपना सीना लगाए। वो देहाती जो आपके सीने के साथ अपना सीना लगाए खड़ा है, रब फरमाता है कि इस देहाती से मैंने हिसाब खुद लेना है। अरे वो देहाती जो बिन देखे खालिक कायनात की तौहीद का भी इकरार करता है, महबूब अलैहिस्सलाम की रिसालत को खत्म नुबुव्वत का इकरार करता है और रब फरमाने के हिसाब मैंने खुद लेना है। अरे जिसकी वो रब जिसकी शान ये है कि इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, कि दिल से अगर कोई वसवसा भी गुजरता है वो रब तो उससे भी वाकिफ हो जाता है। वो रब देखो तो सही, वो रब कितना करीम है। ये बात आगे बाद में चलाते हैं, जरा गौर तो करो यार, उस रब ने हमें कितना नवाजा है, कितनी नेमतें अता फरमाई। अगर आप मिसाल लें कि ये हमारी जो छत खड़ी है, ये चार दीवारों के बगैर या कोई किसी सुकून के बगैर ये छत खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई दावा करे कि मैं कर सकता हूं तो खड़ा हो जाए। ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं जो इस छत को चार दीवारों के या बगैर सुकून के खड़ा कर सके। अरे आप निकल के देखो तो सही, हमारी एक छत नहीं खड़ी होती, वो 7 आसमान खड़े किए हुए हैं। हमारी एक छत खड़ी नहीं होती, उसने 7 आसमान बगैर किसी सुकून के खड़े किए हैं। और देखो तो सही, हमारा ये एक झूमर आप लगा लो, अगर हमारे पास बिजली यूपीएस जनरेटर ना हो तो कोई दावा करे कि मैं बिजली के बगैर भी ये झूमर ये लाइटें जला सकता हूं, कोई नहीं जला सकता। यार बाहर निकल के देखो तो सही, रब चांद को, रब ने चांद के लिए बिजली कहां से ली है? रब ने उस चांद के लिए बिजली कहां से ली है? कहां से उसने ये सारी चीजें मंगवाई है? अगर आपने एक लैंडर डाला हो तो कभी बजरी वाले को फोन करते तेरी अभी तक बजरी नहीं पहुंची, कभी ईंटों वाले को फोन करते तेरी अभी तक ईंटें नहीं आई। अरे तुम्हारे एक लैंडर डालना है तो तुम्हें कितने सारे मटेरियल की जरूरत है, तुम्हें रेत की जरूरत है, बजरी की जरूरत है, ईंटों की जरूरत, इन सब चीजों की जरूरत है, फिर जाकर तुम्हारा एक लैंडर मुकम्मल होता है। यार गौर तो करो जरा, वो रब मां के पेट के अंदर ये सारा मटेरियल कहां से लेके आता है? उसने ये आंख कहां से इंपोर्ट की होगी? उसने ये दिल कहां से मंगवाया होगा? कभी गौर तो करो, या तफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कभी गौर करके तो देखो कितना करीम रब है, कितना अजीम कारीगर है, इतना कमाल का कारीगर है। देखो तो सही, उसने इस दुनिया के अंदर इतनी मखलूक बनाई है, किसी भी मखलूक, किसी भी एक इंसान का अंगूठा किसी दूसरे से मैच नहीं करता। कितना कमाल का कारीगर है। अरे इतना कमाल कारीगर है, पूरी मखलूक तो बड़ी दूर की बात है, हमारा दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ से मैच नहीं करता। कितना कमाल कारीगर है वो खालिक कायनात। देखो तो सही, हम सब जन्नत के लिए जाने में तड़पते हैं,
میں جنت کے اندر چلا جاؤں. اور محبوب فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو صحابہ کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری یاد الجنت، آقا جنت کے باغ کیا ہیں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ المساجد، یہ مسجد جنت کے باغ ہیں. دیکھو صحیح کتنا عظیم رب ہے، تمہارے پڑوس کے اندر اس نے جنت رکھی ہے اور ہم جنت پہ جانے کے لیے تیار نہیں. پڑوس کے اندر جنت موجود ہے اور جانے کے لیے تیار نہیں. اور وہ صحابی دیکھو جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا بھی دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے ایمان بھی لے کے آیا ہے، سرکار کی رسالت کو ختم نبوت کا بھی اقرار کیا ہے. اور اس کے محبوب علیہ السلام کی خوشخبری کیا سنائی؟ محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور قیامت والے دن تیری شفاعت بھی کروں گا. وہ کچھ لوگ کے محبوب علیہ السلام سینے کے ساتھ لگائے کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جبرائیل امین آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ اس بندے کا حساب میں نے خود لینا ہے. جب اس بندے نے سنا کہ میں تو خالق کائنات کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہوں، محبوب علیہ السلام کی رسالت و ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں، پھر بھی وہ عظیم رب کہ جس کی آنکھ سے کوئی ذرہ بھی چھپ نہیں سکتا، ارے وہ اگر وہ ہمارا حساب لے، وہ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے ہر گناہ ہر نیکی سے واقف ہے، ہم کر کیا کرتے ہیں وہ تو ہر چیز سے واقف ہے. اس کے سامنے کون بچ سکتا ہے؟ جب اس بندے نے سنا کہ ہم میرا خود حساب لے گا تو تھوڑی دیر کے دل کی طرف پریشان ہوا. تو تھوڑی دیر کے بعد محبوب علیہ السلام کو کہتا ہے یا رسول اللہ اگر رب میرا حساب لے گا تو میں خالق کائنات کا حساب میں خود لوں گا. اگر رب نے میرا حساب لینا ہے تو پھر قیامت والے دن میں رب کا بھی حساب لوں گا. محبوب علیہ السلام نے جب سنا اس دیہاتی کے جب جملے سنے، ارے وہ عظیم رب جس کی شان یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر بخشنے پہ آئے تو سارے عالم کو بخش دے، اگر کرم کرنے پہ آئے تو سارے عالم پہ کرم کر دے. وہ جو اتنی بڑی مخلوق کو پال رہا ہے اس کا حساب کون لے سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ تو بتا، ذرا جملے بڑے غور سے سنیے گا. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ تو بتا تو رب کا حساب کیسے لے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکڑی بٹے کے دو پلے ہوتے ہیں، تکڑی بٹے کے دو پلے ہوتے ہیں. اگر خالق کائنات ایک پلڑے کے اندر میرے گناہوں کو تولے گا تو میں رب کو کہوں گا مولا دوسرے پلڑے کے اندر اپنی بخشش تول، پھر دیکھتے ہیں کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر ایک پلڑے کے اندر تُو نے میرے گناہوں کو تولنا ہے تو مولا دوسرے پلڑے کے اندر اپنی بخشش تول، پھر دیکھتے ہیں کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر مولا ایک پلڑے کے اندر تو نے میری نافرمانیاں تولنی ہے تو مولا دوسرے پلڑے کے اندر اپنی معافی تول، پھر دیکھتے ہیں کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. جب محبوب علیہ السلام نے ایمان دیکھا کہ بن دیکھے ایمان بھی لے کے آیا ہے اور خالق کائنات سے بخشش کا امیدوار بھی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ محبوب علیہ السلام اتنا روئے کہ محبوب علیہ السلام کی مبارک داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. محبوب علیہ السلام اتنا روئے، جبرائیل امین دوبارہ آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ جو دیہاتی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آقا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آقا آج تو آپ اتنا روئے ہیں، آقا آپ کے رونے نے آسمانوں پر فرشتوں کو تسبیح بلا دی ہے. حدیث پاک کے الفاظ میں فرمایا آپ کے رونے سے آسمانوں پر فرشتوں کو تسبیح بلا دی گئی ہے، آقا آپ رونا چپ فرما دیں. تو محبوب علیہ السلام آپ چپ ہوئے. پھر جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ دیہاتی جو آپ کی رسالت و ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، آقا وہ دیہاتی جو خالق کائنات کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، آقا وہ دیہاتی جو رب سے بخشش کا امیدوار بھی ہے، آقا رب فرماتا ہے کہ اس بندے کو کہیں نہ یہ ہمارا حساب دے نہ ہم اس کا حساب لیتے ہیں، ہم اسے بلا حساب جنت میں داخل فرما. سبحان اللہ. نہ یہ ہمارا حساب دے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، ہم اسے بلا حساب جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ ہے خالق کائنات کی رحمت، اس کی بخشش. لیکن آج ہم نے خالق کائنات اس کے اوپر سے بھروسہ اپنا دور کر لیا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس سے کافی ہو جاتا ہے. تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر
عبادت کیا کرتی تھی ساری